السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جیسا کہ میرے چینل کا مقصد ہے کہ علامہ اقبال کی فکر سے معاشرے کو خوددار بنانا، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم علامہ اقبال کی شاعری کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے اور سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ تو آج سے میری ویڈیو میں علامہ اقبال نے مشہور ترین نظمیں ہیں، بانگ درا کا حصہ ہیں، اس میں سے آج ایک نظم کا انتخاب میں نے کیا ہے، بچے کی دعا۔ مشہور ترین نظم ہے، اس کا ایک ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، مشکل الفاظ کے معنی رکھوں گی، اور پھر آخر میں آپ سے یہ التماس کروں گی کہ یہ صرف سنیں نہیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ یہی میری ویڈیو کا مقصد ہے، یہی میں بھی کرتی ہوں۔ تھمبنیل میں نے لکھا کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے اور یہ دراصل میری اور آپ کی آواز ہے۔ پاکستانی اس دنیا میں پاکستان کو بھی چمکتا ہوا بنائیں گے اور امت مسلمہ کا ہر فرد اپنی چمک سے دنیا میں اجالا کرے گا۔ آئیے اقبال کی نظم کے ایک ایک شعر کو سمجھتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ علامہ اقبال اپنی نظموں میں بچوں کی زبان میں، جانوروں اور پرندوں کی زبان میں مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ یہ بات سوچیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور وہ بچے کی دعا کے انداز میں ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ انہیں کیسے علم حاصل کر کے اپنے وطن کے لیے، اپنے دکھی لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ یہ اس پوری نظم کا مقصد دکھی اور کمزور لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ تو پہلے شعر میں علامہ کہتے ہیں لب یعنی ہونٹوں پر، میرے ہونٹوں پر یہ دعا ایک میری آرزو بن کے آتی ہے کہ میری زندگی ایک شمع کی صورت ہو جائے۔ شمع یعنی جس سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور روشنی پھیل جاتی ہے۔ اے اللہ، میری زندگی، ایک مسلمان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی شمع کی مانند ہو جائے، جس سے اندھیرے چھٹ جائیں، جس سے دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے اور کہیں بھی جہالت کا اندھیرا نہ رہے۔ اس کے بعد علامہ دوسرے شعر میں کہتے ہیں دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ علامہ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ دراصل میں اتنا اچھا بن جاؤں اے میرے خدا، میری زندگی شمع کی مانند ہو جائے کہ شمع کا مقصد ہی اندھیرے دور کرنا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی اندھیرے ہیں، میرے دم سے میں جہاں جاؤں روشنی کا استارہ بن جاؤں، روشنی کا مینارہ بن جاؤں، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، میرے ذریعے سے میرا وطن، میری دنیا یہ آباد ہو جائے، کوئی بھی اندھیرا نہ رہے۔ علم روشنی کو پھیلاتا ہے اور علم جہالت کو دور کرتا ہے۔ میری زندگی جہالت کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، یعنی میرے دم سے دنیا میں اندھیرے کا خاتمہ ہو جائے۔ تو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ اے میرے رب، میں جو آپ سے تمنا کر رہا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں میں اپنے وطن کی زینت بنوں، لوگ مجھ سے میرے وطن کو، میرے پاکستان کو خوشنما دیکھیں، جس طرح، اور پھر اللہ تعالیٰ اگلے مصرے میں کہتے ہیں جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، یعنی جو چمن یعنی گلستان ہے، جو باغ ہے، وہ پھولوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو بچوں کو اقبال پھول کی معنی دیکھتے ہیں کہ یہ پھول جو ہیں یہ چمن کی، یعنی دنیا جو ہے یہ چمن ہے، اس چمن کی زینت میرے بچوں سے ہو اور یہ میرے بچے علم کی روشنی سے منور ہوں، اور یہ جس طرح گلستان پھولوں سے چمکتا ہے اس طرح میرے بچوں سے میرے وطن کی زینت ہو۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اس شعر میں علامہ بچے کی زبانی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، میری زندگی پروانے کی طرح ہو جائے۔ پروانہ کیا؟ وہ جگنو، جس کو علامہ اقبال نے انشاءاللہ ہم وہ جگنو والی نظم بھی پڑھیں گے کہ جگنو روشنی پھیلاتا ہے، یعنی جو علم کی روشنی سے محبت کرتا ہو، ایسے پروانے کی طرح ہو جاؤں، یعنی وہ علم اتنا میرے اندر جاگزی ہو جائے کہ وہ پروانے کی طرح ہو جائے، اور جہاں کہیں مجھے علم ملے اور پازیٹیو علم ملے اس علم کو میں لے لوں، اور علم نافع یعنی مسنون جو دعا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ مجھے علم نافع دے اور علم غیر نافع سے
سے بچا کے رکھ۔ تو جو علامہ اقبال اپنے بچے کے ذریعے سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، یعنی مسلمان اور امت مسلمان جس کی وحی کا پہلا لفظ اقرا سے تھا، وہ علم سے محبت کریں، علم کی شمع سے محبت کریں، جب ہی وہ دنیا سے اندھیرے دور کر سکیں گے۔ اس شعر میں علامہ بہت اچھے استعارے میں شمع کو بنیاد بنا کر اپنے بچوں کو علم کی شمع کو اپنے ہاتھ میں لینے کا سکھا رہے ہیں کہ علم کی شمع کی طرح آپ ہو جائیں۔ انشاءاللہ میں اور آپ علم کی شمع کی طرح انشاءاللہ اپنے وطن کو جگمگائیں گے۔ اب آخری دو شعر ہیں، اور یاد رکھیے آخری دو اشعار پچھلی پوری نظم کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب جو لوگ مجھ سے قرآن اور تفسیر پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ کسی رکوع کا آخری حصہ یا کسی آیت کا آخری حصہ پچھلی پوری بات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بچی کی دعا جو آخری دو اشعار میں ختم ہو رہی ہے نظم، اس میں علامہ اقبال اپنی پوری نظم کا مدعا یعنی اس کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، یعنی یہ علم حاصل کرنا، یہ زندگی کو روشن بنانا، یہ اس کا مقصد یہ ہو کہ دنیا سے غریبوں کو ختم کروں بلکہ غربت کا خاتمہ کروں اور غریبوں کی حمایت کروں۔ حمایت کا مطلب ان کو پروان چڑھاؤں۔ غریب پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن غریب بننا یہی ہے کہ اس بچے کو، اس فرد کو ہم نے محنت کرنا نہیں سکھایا، اس کے ساتھ کسی نے درد مندی نہیں کی۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ہمیشہ غریبوں کی حمایت کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غریبوں کا حمایتی ہوں، میں غریبوں کے لیے سب سے زیادہ ان کی فیور کرنے والا ہوں۔ تو اے اللہ مجھے بھی درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کر دے، یعنی جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، ان سب سے میرے دل میں محبت ہو۔ کمزور کو دیکھ کر مجھے غصہ نہ آئے بلکہ کمزور سے مجھے محبت ہو، یہ میرا مقصد ہے زندگی کا۔ پھر آگے آخری شعر میں علامہ کہتے ہیں میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یہ دیکھیے علامہ اقبال بچے کی دعا نظم میں آخری شعر میں اپنی پوری اس نظم کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی مجھے برائی سے بچا سکتا ہے۔ میں تجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ دنیا برائی کا بھی گھر ہے، یہاں اچھائیاں بھی ہیں لیکن اٹریکٹ برائی کرتی ہے۔ اللہ مجھے برائی سے بچا کے رکھنا، اور جو بھی لوگ نیک راہ پر چلنے والے ہیں ان کی راہ پر مجھے چلانا۔ سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہ بھی ایک دعا ہے سورہ فاتحہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلانا اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلانا، اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ انشاءاللہ میں اور آپ اپنے پاکستان کو اسی نیک راہ پر لے کر آئیں گے اور خوددار معاشرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم فکر اقبال کو لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و مغفور فرما اور ہماری اس کوشش کو کامیاب فرما۔ بچے کی دعا نظم آپ نے سنی، اس میں سے جو بات بھی آپ کو اچھی لگی ہو آپ اسے ضرور اپنے تاثرات میں، اپنے کمنٹس میں لکھیں اور ہمارے اس چینل کو آپ آگے پھیلائیں تاکہ بچے اچھی بات کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اور اقبال کی شاعری، جس کو عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اقبال کی شاعری تو بہت مشکل ہے، تو ہم نے آسان شاعری پہلے پیش کریں گے۔ سکھانے کا ایک رول یہ بھی ہے کہ آسان سے مشکل کی طرف لے کے جایا جائے۔ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آپ کو شروع کی آسان اور مشہور نظمیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا یہ چینل آپ کے سامنے اردو شاعری کو پیش کرے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم علامہ اقبال کی فارسی شاعری کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے اور پاکستان کو ہمیں خوددار بنانے میں فکر اقبال سے روشنی لینے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔